بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قنوت نازلہ کب، کیوں اور کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کیا قنوت نازلہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، آپ سے بھی ثابت ہے۔ سیرت المصطفیٰ جلد دوم کے اندر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ سن 4 ہجری ماہ سفر میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک ابو برا ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، لیکن آپ نے اس کے ہدیے کو قبول نہیں فرمایا اور آپ نے اسے دعوت اسلام دی۔ لیکن اس نے آپ کی دعوت اسلام کو نہ تو قبول کیا اور نہ رد کیا، بلکہ یوں کہا کہ اگر آپ اپنے چند اصحاب میرے ساتھ اہل نجد بھیج دیں دعوت اسلام کی غرض سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کے اصحاب کی دعوت اسلام کو قبول فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے اندیشہ ہے اور خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں ضامن ہوں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشہور 70 قرائے قرآن، جو بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے تھے، مشہور بہترین 70 قاری کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا اور منذر ابن عمر ابن ساعدی کو ان کا ذمہ دار مقرر فرمایا۔ یہ لوگ چلے، مکہ اور عصفان کے درمیان ایک جگہ ہے بیر معونہ، وہاں پر ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حرام بن ملحان کو ایک خط دیا اور قوم بنی عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے نام اس خط کو روانہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حرام بن ملحان جب اس خط کو لے کر کے چلے، عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے اس خط کو دیکھنے سے پہلے ہی ایک آدمی کو ان کے قتل کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک نیزہ مارا جو ان کے پار ہو گیا، اور اس وقت ان کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عامر بن طفیل نے قبیلہ بنو عامر سے مدد مانگی صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ عامر بن مالک ابو برا نے ضمانت دے دی تھی، پناہ دے دی تھی، اس وجہ سے قبیلہ بنی عامر نے امداد کرنے سے منع کر دیا۔ جب طفیل ابن عامر بن طفیل ان سے نا امید ہوا تو پھر اس نے دوسرے قبیلے رعل، زکوان، قبیلہ سلیم، عصیہ وغیرہ ان سے امداد چاہی، تو انہوں نے اس کی امداد کی اور اس طریقے سے ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بلا قصور شہید کر ڈالا۔ ایک صحابی کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، وہ بچ گئے اور ان میں کچھ حیات کی رمق باقی تھی، لیکن دشمنوں نے سمجھا کہ شاید یہ ختم ہو گئے، اس لیے مردہ سمجھ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ ہوش میں آئے اور کافی مدت تک زندہ رہے اور پھر غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ 2 اور صحابی بچ گئے تھے، وہ جنگل میں جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، منذر ابن محمد اور عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک آسمان کی طرف پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی بات ہوگی۔ جب دونوں آئے، قریب آ کر کے انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا ہے، اور تمام صحابہ کرام خون میں لت پت، خون میں نہا کر بستر شہادت پر سوئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو عمر ابن امیہ زمری نے کہا کہ جا کر کے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینی چاہیے۔ محمد ابن منذر نے فرمایا کہ خبر تو ہوتی رہے گی، شہادت کا موقع ہے تو شہادت کو کیوں چھوڑوں، اور اس طریقے سے دونوں تشریف لائے میدان میں جنگ کے لیے۔ تو حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے، اور عمر ابن امیہ زمری کو انہوں نے گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس پہنچایا۔ عامر بن طفیل نے ان کے سر کے بال کاٹے اور پھر کہا کہ میری ماں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، تو میں اپنی ماں کی نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اور اسی جنگ میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ خود عامر بن طفیل نے کہا لقد رأيته بعد قتل رفع إلى السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک شخص کا سر آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پھر وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا اور پھر وہ رکھ دیا گیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ماضی قریب کے معروف مقرر جناب قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تقریر میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مایوس ہوئے اور آپ غمگین ہوئے اور آپ پریشان ہوئے، اور آپ نے 1 مہینے تک برابر قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعا آپ کرتے رہے، اور پھر آپ نے اپنے تمام صحابہ کو ان کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ خدایا ہمارا پیغام ہمارے احباب تک پہنچا دیا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ سے راضی ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا بہرحال صحیح ہے۔ کب پڑھی جائے؟ جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے یا کوئی مصیبت آئے اور وہ چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں، یا کوئی ایسا ظالم ان کے اوپر مسلط ہو جائے کہ جو ہر طرح سے ظلم و زیادتی ان پر روا رکھے، تو ایسے موقع پر سنت رسول اللہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے اور قنوت نازلہ میں اللہ پاک سے دعا کی جائے۔ بخاری شریف کی روایت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز میں دعا قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا گیا قبل الرکوع، رکوع سے پہلے؟ فرمایا نہیں، بعد الرکوع یسیراً، رکوع کے بعد میں تھوڑے دن پڑھی ہے۔ دوسری روایت جو عاصم بن سلیمان کی، وہ فرماتے ہیں انما قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہراً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اور پھر وہ خود فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو وہ لوگ بنی عامر کے لوگ لے کر کے گئے اور پھر انہوں نے غداری کر کے عہد شکنی کر کے ان کو شہید کر دیا، اس کی وجہ سے آپ کو کافی غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہراً یدعو علیہم، 1 مہینے تک برابر آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اور اگلی حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی ریل و زکوان، کہ قبیلہ ریل اور زکوان وغیرہ پر آپ نے بد دعا فرمائی۔ بخاری شریف کتاب الوتر کی حدیث نمبر 12، 13، 14 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ مصیبت کے وقت میں پڑھنا بہرحال درست ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کون کون پڑھ سکتا ہے؟ سبھی پڑھ سکتے ہیں، مرد حضرات بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، امام بھی پڑھیں، منفرد بھی پڑھیں۔ اور مرد حضرات زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عورت وہ آہستہ پڑھے گی، اور امام جب پڑھے تو مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہیں۔ قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیر ہاتھ باندھے یوں ہی کھڑے کھڑے ہاتھ چھوڑے ہوئے دعا پڑھے۔ جہاں پر امام رکے وہاں پر مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں، جب دعا مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد میں رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ ہے دعا قنوت پڑھنے کا، قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کے لیے کیا کوئی مخصوص الفاظ ہے؟ نہیں۔ فتاوی شیخ الاسلام میں حضرت مولانا سید حسین احمد بندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ حسب نازلہ
اور حسب حضور قلب الفاظ استعمال کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے خود بھی ایک دعا لکھی ہے قنوت نازلہ کے تعلق سے، وہ دعا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے جو قنوت نازلہ کی دعا وہ ہے یہ مشہور، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وصلى الله على النبي الكريم۔ یہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ یہ ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ۔ چونکہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں بطور خاص مسلمانوں کے تعلق سے، تو اس وقت تمام مساجد کے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور جب تک یہ مصیبت اور یہ آفت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت قریب آئے گا کہ انشاءاللہ اہل ایمان کو کامیابی ملے گی، اور وہ کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوں گے، اور ان دعاؤں کی برکت سے اور دوسرے اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور اہل ایمان کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ جو ساتھی ہمارے ان احتجاجات میں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اعمال کو، ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں کہیں بھی احتجاجات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام احتجاجات کو پرامن بھی بنائے اور ان کو پر اثر بھی بنائے، اور ان کے بہترین نتائج ہمارے سامنے مرتب فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔